وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اہل ایمان کی اور اہل عقل کی، جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں عقل بھی ہوتی ہے، اور جہاں ایمان نہیں ہوتا وہاں عقل بھی نہیں ہوتی. قرآن مجید بتاتا ہے کہ ایمان والوں میں عقل ہوتی ہے، اور جہاں ایمان نہیں وہاں عقل نہیں. یعنی اس سے بڑی کم عقلی کیا ہوگی کہ آدمی اپنی زندگی کا سرمایہ اور اپنی اولاد کی نعمت اور اپنی صحت اور اپنی دولت، یہ ساری نعمتیں اور زندگی کا سرمایہ آدمی 60-70 کے لیے 70 سال کی زندگی بنانے کے لیے تو استعمال کرے، اور کھربوں سال کی زندگی کو بھول جائے، نظر انداز کر دے، فراموش کر دے. اللہ نے یہ سرمایہ دیا تھا اس کھربوں سال کی زندگی کے سنوارنے کے لیے، اور اس کم عقل آدمی نے اسے صرف 50 سال کی زندگی بنانے کے لیے صرف کر دیا. اس لیے قرآن اسے کہتا ہے یہ کم عقل ہے، اس کی عقل نہیں ہے کہ جہاں سے اس نے جانا ہے کوچ کرنا ہے، وہاں تو سب کچھ بنا رہا ہے، اور جہاں جا رہا ہے اسے ویران کر رہا ہے، اسے اجاڑ رہا ہے، اسے خوفناک بنا رہا ہے. تو عقل نہیں. صحت مند ایمان ہو تو عقل بھی اچھی ہوتی ہے، اور اس کے فیصلے بھی عقل مندی کے ہوتے ہیں. آدمی ملک سے جلا وطن ہو رہا ہو اور اسے اس ملک سے جلا وطن کیے جا رہا ہو، اور وہ ایئرپورٹ پہ فون کر رہا ہو کہ میری ایک فیکٹری شیر شاہ میں لے لینا، سائڈ پہ ایک فیکٹری اور لے لینا. لوگ کیا کہیں گے؟ عقل ہے؟ تم اس ملک سے جلا وطن ہو رہے ہو اور سرمایہ یہاں لگا رہے ہو. ارے میاں، جہاں جا رہے ہو سرمایہ وہاں لے کے جاؤ نا. زندگی ہو جاتی ہے 50 60 70 سال، اور ہم سرمایہ کاری کر رہے ہوتے ہیں یہاں کے لیے. بیٹھے سب لانچ میں ہیں، کسی وقت بھی فلائٹ آ سکتی ہے، اور جلا وطنی بھی ایسی ہے کہ واپس آنا بھی نہیں ہے، رابطہ بھی نہیں ہوگا، اس مال میں کبھی تصرف بھی نہیں کر سکیں گے. تو میاں جہاں جا رہے ہیں وہاں سرمایہ کاری کرنا. تو جتنا اچھا ایمان ہوتا ہے اتنی اچھی عقل ہوتی ہے، اتنی اس کے فیصلوں میں عقل مندی ہوتی ہے. کوئی آدمی اگر کافر کو اور مشرک کو عقل مند کہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اپنی عقل نہیں ہے. جسے اپنے محسن حقیقی کی پہچان نہیں، وہ کیسے عقل مند ہو سکتا؟ تو اہل ایمان کی خوبیاں، اہل عقل کی خوبیاں، اس کی بات چل رہی تھی. ایک ہے اخلاص، دوسرا ہے شکر، اور آج تیسری خوبی ہے خوف خدا. فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہو اور مخلوق کے خوف سے تمہارا دل خالی ہو. یہ اللہ کا خوف بھی عجیب چیز ہے. جب دل میں آتا ہے تو آدمی کو مخلوق سے بے خوف کر دیتا ہے، اور جب یہاں اللہ کا خوف نہ ہو یہ سب سے ڈرتا رہتا ہے. بس اوقات اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے.
اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے. یہ گناہ سے نہیں ڈرے گا، لیکن گھر میں اگر گھاس کے اندر سے کوئی تعویذ مل جائے ڈرنے لگ جائے گا. کاغذ سے ڈرے گا، اللہ سے نہیں ڈرے گا. تو جب دل اللہ کے خوف سے خالی ہو پھر یہ ہر چیز سے ڈرتا ہے. اور جب دل میں اللہ کا خوف آ جائے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، اس کی طاقت سے اسے مخلوق کے خوف سے محفوظ کر دیتا. اللہ کا خوف نہ ہو تو آدمی انجانے سے خوف میں مبتلا ہوتا ہے. ڈر ہے اندر، پتہ نہیں کس چیز کا ڈر ہے، اندر ڈرا ہوا ہے، پتہ نہیں کس چیز کا ڈر ہے یہ بھی نہیں پتا ہوتا. انجانا سا خوف. زندگی خوف زدہ رہتی ہے، یہ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے، یہ بیماری نہ لگ جائے، کہیں یہ بیماری نہ آ جائے، کہیں حالات ایسے نہ ہو جائے. اور سبحان اللہ، اللہ کا خوف آ جائے، یہ دل کا وہ چراغ ہے، دل کی وہ روشنی ہے جس سے دیگر تمام غلط خوف کی ظلمت اس کے اندر سے نکل جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي، ان سے نہ ڈرو، مخلوق سے نہ ڈرو، کفار سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے، اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہے تو اللہ سے ڈرو. تو ایک درجے کا اللہ کا خوف واجب ہے، ضروری ہے. اگر وہ نہیں، گناہگار ہے. اور وہ کیا کہ جو خوف اسے اللہ کے فرائض پہ کھڑا کر دے، جو خوف اسے حرام سے روک دے، خلوتوں میں بھی، تنہائیوں میں بھی، تاریکی کے اندر بھی جو اسے حرام سے روک دے، اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف واجب ہے، ضروری ہے. اگر یہ بھی دل میں نہیں تو یہ گناہگار ہے. اللہ کا خوف کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. یہ خوف آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دعا سکھایا کرتے تھے. اپنی امت کو دعا، نبی کی دعا جو ہوتی ہے نا، یہ امت کو نصیحت ہوتی ہے. نبی کی دعا امت کو نصیحت ہوتی ہے کہ تم بھی ایسی دعا کیا کرو. نبی کی دعا امت کے لیے پیغام ہوتی ہے. آپ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اتنا خوف دے دے جو میرے گناہ میں اور تیری نافرمانی میں، جو میری نافرمانی میں، جو وہ خوف تیری نافرمانی میں آڑ بن جائے، میرے اور تیری نافرمانی میں آڑ بن جائے. اتنا خوف ہو جائے جو مجھے گناہ سے روک دے. آپ تو معصوم تھے، آپ کے تو کوئی گناہ نہیں. امت کو یہ دعا سکھائی کہ اللہ اتنا خوف دے دے جو میرے اور تیری نافرمانی کے درمیان رکاوٹ بن جائے، آڑ بن جائے. اتنا خوف اللہ نصیب فرما دے تو آدمی کی زندگی پاکیزہ ہو جائے، صاف ستھری ہو جائے. اور یہ بڑی دولت ہے خوف خدا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں اپنے نفس پہ قابو پانا آتا ہے، وہ اپنے نفس کو قابو کر لیتے ہیں. بس اوقات آدمی کا غصہ، بڑا غصہ، اور پھر قدرت بھی، اور پھر اختیارات بھی. اب یہ قدرت بھی، اختیارات بھی، غصہ بھی، اب یہ سب چیزیں ایک حد تک رہیں. اب اس کے نفس کو کون سی چیز روک سکتی ہے؟ اللہ کا خوف. اللہ کا خوف. قدرت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اختیارات بھی ہیں، غصہ بھی ہے. اب کیا چیز قابو میں رکھے گی؟ خوف خدا.
کہ جتنا مجھے اس پہ قدرت ہے ایک ذات ایسی ہے اس کو مجھ پر اس سے زیادہ قدرت ہے. جتنا آج مجھے اس پہ اختیار ہے ایک ذات ایسی ہے جس کو مجھ پر اس سے زیادہ اختیار ہے. یہ خوف خدا آدمی کے اندر ایک کنٹرول کی طاقت پیدا کرتا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اس کے نفس پہ قابو پا لیتا ہے یہ. اور جو آدمی نفس پہ قابو پا لے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت پھر اس کا ٹھکانہ ہے، پھر یہ جنت کا مستحق ہے، پھر ابدی ہمیشہ کی کامیابی اس کا یہ حقدار ہے. تو یہ بڑی خوبی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایک آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کے خوف میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَهُوَ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ. بیٹھا ہے اکیلے اپنی خطاؤں کو سوچتا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا جو پیار ہے، عظمت ہے، احسانات ہیں، وہ سوچتا ہے تو اس کے دل کے اندر خوف آتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ یہ خوف خدا سے نکلا ہوا یہ آنسو اتنا قیمتی ہے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آدمی کے سامنے کوئی اچانک خوفناک چیز آ جائے نا تو اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس آدمی کے رونگٹے اللہ کے خوف سے کھڑے ہو جائیں اس کے جسم کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سردی کے موسم میں، خزاں کے موسم میں درخت کے پتے گرتے ہیں اور بس اوقات درخت پہ ایک بھی پتا باقی نہیں رہتا. اسی طرح خوف خدا کی وجہ سے اس کے جسم میں، زندگی میں ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا. یہ ایسی بڑھیا چیز ہے. اللہ کے خوف سے اس آنکھ سے ایک چھوٹا سا قطرہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مکھی کے سر کے برابر. کتنی مکھی ہوتی ہے، اس کا سر کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا اس کے چہرے پہ آ کے رے اللہ تعالیٰ اس چہرے کو جہنم پہ حرام کر دیتے ہیں. اللہ کا خوف اتنا بڑا نور ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، اہل ایمان کی اتنی بڑی خوبی ہے. اللہ کا ڈر، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دوران سفر میں ایک چرواہے سے واسطہ پڑا، بکریاں چرا رہا تھا، تو آپ نے چاہا کہ اس کا امتحان لو. کہنے لگے دودھ چاہیے. چرواہا کہنے لگا بکریاں مالک کی ہیں. تو آپ نے پھر دوسرا سوال کیا، پھر امتحان لیا، تم بکری ہی دے دو، جنگل میں ہو، جنگل میں بھیڑیا کھا جاتے ہیں، کہہ دینا بھیڑیا نے کھا لی، پیسے تمہارے. تو چرواہا جنگل میں جہاں قانون کی رسائی بھی نہیں، مالک کی نظر بھی نہیں، لیکن وہ چرواہا خوش نصیب، اس کے دل میں اللہ تھا، اللہ کا خوف تھا. حضرت عمر سے فرمانے لگے بکریوں کا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن مالک کا مالک تو دیکھ رہا. یہ چیز تھی مسلمانوں میں، یہ چیز تھی مسلمانوں میں. مجال ہے وہ ملاوٹ کرے، مجال ہے وہ مکسنگ کرے، مجال ہے وہ کھوٹ بیچے، مجال ہے وہ خیانت کرے. یہی تو مسلمانوں کی خوبی تھی کہ معاشرے اور سوسائٹی میں سب سے زیادہ قابل اعتماد تاجر صنعت کار مسلمان ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. کفار قانون سے ڈرتے ہیں، انسانوں کی نظر سے ڈرتے ہیں، مسلمان کے تو دل میں اللہ کا خوف ہے، یہ کیسے خیانت کر سکتا ہے؟ سب سے زیادہ قابل اعتماد
مسلمان ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تو یہ ایمان والوں کی بہت بڑی خوبی ہے، اللہ کا خوف۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے باپ سے اس لیے ڈرتا ہے، حالانکہ ساری زندگی باپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہوتا، ساری زندگی نہیں اٹھایا ہوتا، لیکن باپ کے احسانات، باپ کے دل میں عظمت اور محبت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی ڈرتا ہے کہ میرے ابا کو نہ پتہ لگ جائے، کہ یہ بات میرے ابا کو نہ پتہ لگے، کہیں ابا کی نظر نہ پڑے، حالانکہ مارا نہیں۔ اب یہ خوف ہے نا، لیکن یہ خوف کے پیچھے محبت ہے، عظمت ہے، عظمت ہے، محبت ہے، احسانات ہیں۔ اسی طرح مسلمان اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے، اس کے احسانات، اس کی عظمت، اس کی محبت، اس کی ناراضگی، یہ مسلمان سے برداشت نہیں ہوتی، یہ برداشت نہیں ہوتی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت پڑھی کہ کچھ لوگ ہیں اور وہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، یہ قرآن کی آیت ہے کہ یہ اللہ کے دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور ان کے دل اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو عائشہ فرمانے لگیں یا رسول اللہ، یہ آیت جو ہے شراب پینے والوں کے بارے میں، چوری کرنے والوں کے بارے میں ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابن صدیق، اے صدیق کی بیٹی، ولکنہم الذین یصومون، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو صدقے دیتے ہیں، وہم یخافون، پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ یقبل منہم، پتہ نہیں اللہ کے دربار کے لحاظ سے جو نیکی کرنی تھی وہ میں نیکی کر پایا یا نہیں کر پایا۔ تو نیک آدمی، پرہیزگار آدمی، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے یہ بھی خوف رکھتے ہیں۔ اب ان کا خوف کیا ہے کہ میری نیکی اس درجے کی ہے، میری طرف سے جو اللہ کے دربار میں تحفہ جا رہا ہے، اللہ کے تعالیٰ کے شائن شان ہے، یہ قبولیت کے درجے تک پہنچ جائے گا، یہ خوف۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے، جب فرض نماز پڑھ لو تو کہو اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اے اللہ معاف فرما دو۔ نماز پڑھی اور استغفار، ہاں بھائی جیسی کیسی میری نماز ہے، اے اللہ بس تو قبول فرما لے، میں تو اپنی غلطی پہ معافی ہی مانگ رہا ہوں، میں تو اپنی کمزوری پہ معافی ہی مانگ رہا ہوں۔ تو بھائی اہل ایمان کی ایک بڑی خوبی ہے اخلاص، بڑی خوبی ہے شکر گزار رہنا، اور ایک بہت بڑی ایمانی وصف ہے اللہ کا خوف، خوف خدا دل میں ہونا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ایمانی صفات نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔